محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا اس بار بھی آپ عید کے کپڑے لے کر دیں گے نا؟ میری بیٹی عید کے کپڑوں کی فرمائش کر رہی تھی، لیکن میرے پاس بالکل بھی پیسے نہ تھے۔ میں دکان پر ملازم تھا، مالک لاکھوں روپے زکوٰۃ تو نکالتے، لیکن ہم ورکرز کا بالکل بھی خیال نہ کرتے۔ میں پریشانی کے عالم میں یہی سب سوچتے ہوئے دکان کی طرف جا رہا تھا کہ ایک بوڑھی عورت زخمی حالت میں سڑک پر ملی۔ میں بڑی مشکل سے اسے ہسپتال لے کر پہنچا، لیکن نرس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس کے علاج کے لیے صاحب جی کیا رمضان المبارک میں آپ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے مالک کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بڑا سخت لہجہ تھا۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی صاحب جی۔ میں نے اپنا تھوک بڑی مشکل سے حلق سے نگلا تھا، اپنا گلا صاف کیا، بڑی ہمت جمع کر کے یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھ پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ نہ میرے پاس اپنا گھر ہے اور نہ ہی اتنا مال کہ زکوٰۃ دوں، بلکہ گھر میں اکثر اوقات فاقے کی نوبت آ جاتی ہے۔ سامنے بیٹھے اشفاق صاحب نے اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھی تھی اور کہنے لگا، چلو چلو جاؤ کام کرو، فضول باتیں جتنی مرضی تم لوگوں سے کروا لو۔ میں مایوس ہو کے ان کے آفس کے کمرے سے باہر کو نکلا اور فیکٹری میں دوبارہ سے کام کرنے لگا تھا۔ دن رات کام کرتے کرتے ہاتھوں پر چھالے بن جاتے تھے۔ مشینوں کو چلانا، کھڑے رہنا، یوں تو ان کی کڑھائی مشینوں کی فیکٹری تھی۔ بہت مال کڑھائی ہوتا تھا، بڑے پیمانے پر ان کا کام کاج تھا، اور ہم مزدوروں کی طرح سلائی بھی کیا کرتے تھے، کڑھائی بھی کیا کرتے تھے۔ ہاتھوں میں سوئیاں چبھ جاتی تھیں تو کبھی کبھی تو مشین میں کپڑا لگاتے ہوئے ہاتھ آنے کا بھی خدشہ ہوتا تھا۔ بہرحال نوکر کیا تو نخرہ کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تھا اور میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری فیکٹری کے مالک زکوٰۃ تو لاکھوں میں نکالتے ہوں گے، اس بار اگر تم انہیں اپنا نام کا بتا دو کہ تم پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے تو چلو بچوں کی کچھ عید کی چیزیں ہی خرید لیں گے۔ لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ اشفاق صاحب کا رویہ بہت سخت تھا اور سب ورکرز کے ساتھ وہ بڑی سختی سے پیش آتے تھے۔ وہ ذرا برابر بھی نرمی نہیں دکھاتے تھے۔ ہم نے بھی کبھی انہیں نہیں دیکھا کہ تنخواہ سے زیادہ انہوں نے کبھی کسی ورکر کے ساتھ ایسا کیا، لیکن کسی کے ساتھ پیار سے بات ہی کی ہو۔ شاید دولت والوں کے اپنے ہی ناز نخرے اور گھمنڈ ہوتا ہے، ہم غریبوں کی طرف تو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ پچھلے 3 سال سے میں اشفاق صاحب کی فیکٹری میں کام کاج کر رہا تھا۔ کبھی کبھی کام کی زیادتی ہوتی تو وہ ہمیں رات کے 12 بجے تک کام کاج کرواتے رہتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ تنخواہ میں 500 یا 1000 کا نوٹ بھی اوپر دے دیتے۔ جو پیسے آتے، گھر کا کرایہ چلا جاتا، بجلی کا بل آ جاتا، تو پیچھے اتنے ہی پیسے بچتے کہ بمشکل میں اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی ہی کھلا سکتا تھا۔ خاندان میں کسی کے پرانے کپڑے ہوتے تو میری بیوی چپ چاپ اس کے گھر سے کپڑے لے کر آتی، خود بھی پہن لیتی اور بچوں کو بھی پہنا دیتی۔ ہم سفید لوگ بڑے برے طریقے سے مارے جاتے ہیں، کیونکہ ہم فقیروں کی طرح بھیک نہیں مانگ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں، ہٹا کٹا ہے، کام کرتا ہے، اپنا گھر چلا سکتا ہے۔ محنت مزدوری کر کے پورا دن کام کرنے کے باوجود بھی بس اتنا ہی گزارا ہوتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی ہی بچوں کو دی جا سکے۔ لیکن ہماری طرف کوئی نہیں دیکھتا، کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، منہ سے نہیں بولتے لیکن زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ بہرحال ہم سے اچھے شاید سڑکوں پر بھیک مانگنے والے ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھی ہوتے ہیں۔ گھر چھوٹا ہوتا ہے لیکن اے سی لگا ہوا ہوتا ہے۔ بھیک مانگ کر وہ ہم سے زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، لیکن ہر سال زکوٰۃ کے حقدار یہی لوگ کہلاتے ہیں۔ لوگ انہی کو راشن کی بوریاں بھر بھر کر دیتے ہیں، انہیں جوڑے دیتے ہیں۔ ان فقیروں کی جھگیوں میں بہت سارا راشن اور بہت سارے کپڑے موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی عید پر انہیں پہننے نصیب نہیں ہوتے۔ وہی پرانے پھٹے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ عیدی اچھی طرح اکٹھی ہو سکے۔ میں اپنی فیکٹری یا تو بس میں جاتا تھا یا پھر پیدل ہی چلا جاتا تھا
تاکہ بس کا کرایہ بچ جائے۔ اپنے گھر سے 1 گھنٹہ پہلے ہی نکل جاتا تھا۔ چل چل کے میری ٹانگیں شل ہو جاتی تھیں، تب جا کے فیکٹری پہنچتا تھا۔ سانس سے سانس نہیں مل رہا ہوتا تھا، لیکن کام شروع کر دیتا تھا۔ پتہ نہیں یہ صاحب لوگ اپنے ورکرز کے گھروں کی دیواروں کے اس پار جھانک کر کیوں نہیں دیکھتے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے سوکھی روٹی پانی کے ساتھ نگل کر سحری کرتے ہیں اور سوکھی روٹی پانی کے ساتھ نگل کر ہی افطاری کرتے ہیں۔ انہیں سڑک پر مانگتے ہوئے فقیروں سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ گھر آیا تو بیوی مجھے آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور میری چھوٹی بیٹی بھی میرے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، اس بار تو عید پہ نئے کپڑے لے دو گے نا؟ بڑی امید بھرے لہجے سے اس نے پوچھا تھا اور میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ روٹی میرے حلق سے نیچے ہی نہیں اتر رہی تھی۔ ساجدہ کہنے لگی، کیا ہوا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا، بس ایسے ہی بھوک مر گئی ہے۔ میں نے آدھی روٹی بامشکل کھائی تھی۔ ساجدہ کہنے لگی، آپ نے اپنے مالک سے بات کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، ان کا لہجہ بڑا سخت تھا، مجھے یہ ڈر رہا کہیں وہ مجھے نوکری سے نہ نکال دیں۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں نے کبھی بھی نئے جوڑے نہیں پہنے اور اس بار تو آس پڑوس کے سب بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھے نیا جوڑا خرید کر دیں۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے تو اترن ہی پہنی ہے اور میرے بچوں نے بھی کیا ہے کہ اس بار عید پر انہیں نیا جوڑا خرید کے لا دیں۔ میں نے کہا، کہاں سے لا دوں؟ کیا خود کو بیچ آؤں؟ کیا کروں؟ میں ساجدہ، خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کیا کرو۔ میں نے ساجدہ کو بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اپنے منہ سے زکوٰۃ مانگوں، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی یہ بات کہنے کی۔ ساجدہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے میرے ہر حالات میں میرا ساتھ دیا تھا۔ کبھی کبھی تو ہم دونوں میاں بیوی نے بچوں کو کھانا کھلا کر خود بھوک سے خالی پیٹ راتیں بھی کاٹی ہوئی تھیں، لیکن اس نے شکایت کبھی نہیں کی تھی۔ لیکن بچے بڑے ہو رہے تھے۔ جب باقی بچوں کو نئے جوڑوں میں ملبوس دیکھتے تو روتے ہوئے گھر کے اندر آ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں جانا باہر، سب کے نئے کپڑے ہیں، سب کی جیبوں میں عید کے پیسے موجود ہیں، ہمارے کپڑے پھٹے پرانے ہوئے ہوتے ہیں، اماں نے سلائی لگائی ہوتی ہے، ٹانکے لگائے ہوتے ہیں، اور دوسرے بچے یہ دیکھ کر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ عید پر آس پڑوس سے اشتہا انگیز خوشبوئیں آتی تھی، کہیں سے بریانی کی تو کہیں سے قورمے کی اور کہیں سے وائٹ قورمے کی، مگر ہمارے گھر پر وہی سوکھی روٹی ہوتی تھی۔ اشفاق صاحب نے تو کبھی عیدی کے نام پر 500 بھی ہمیں نہیں دیا تھا۔ اس بار تو میری بیٹی نے جیسے ضد پکڑ لی۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، مجھے عید کا جوڑا چاہیے تو پھر چاہیے، ورنہ میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ ساجدہ پہلے ہی میرے رویے کی وجہ سے دل برداشتہ تھی۔ جب اس نے فاطمہ کو یوں ضد کرتے دیکھا تو ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور میں طیش میں آ گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ فاطمہ بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، اس کی بے جا ضد نے مجھے آپ کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ضد کرتی ہے کہ اسے اچھا کھانا ہے، اسے اچھا پہننا ہے۔ ارے جب اتنی ہی امیروں والی خواہشات تھی تو کیوں ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی؟ میں نے آج تک اسے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے فاطمہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ سسکیوں اور ہچکیوں سے زاروں قطار روئی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ابا جان، سب دوستیں میرا مذاق اڑاتی ہیں، کہتی ہیں کہ تمہاری سکول کا یونیفارم بھی اونچا ہو گیا ہے۔ تمہارے ابا کیا اتنا بھی نہیں کماتے کہ تمہیں یونیفارم لے کر دے سکے؟ تم تو عید پر بھی پرانے کپڑے پہنتے ہو۔ وہ روتے ہوئے سب کچھ بتایا چلے جا رہی تھی اور میں اپنے دل پر جبر کر رہا تھا۔ کیا کہتا اسے کہ ایک کمرے کے اس کرائے کے مکان کا کرایہ 15,000 ہے اور بجلی کا بل 8 سے 10,000، حالانکہ صرف پنکھا چلتا ہے، یا پھر ایک چھوٹی سی فریج ہے جو ساجدہ کو اس کے باپ نے جہیز میں دی تھی۔ میں نے کہا، اس بار میں عید پر نیا جوڑا لے دوں گا اور بہت جلد یونیفارم بھی لے دوں گا۔ وہ کہنے لگی، سچ ابا جان، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے جھوٹی امید پہ تو نہیں رکھ رہے نا؟
جیسے کہ ہر سال رکھتے ہیں۔ اب وہ 11-12 سال کی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں نہیں میری بچی، میں تمہیں لے دوں گا، کچھ بھی کروں گا، لیکن تمہیں جوڑا لے کر دوں گا۔ فاطمہ سے چھوٹا اویس کہنے لگا ابا جان اگر آپ جوڑا لے کر دیں گے تو میں بھی لوں گا۔ میں نے کہا تمہیں بھی لے کر دوں گا۔ میں نے دونوں کو ایک جھوٹی امید ہی دے ڈالی تھی اور وہ دونوں خوش ہو گئے تھے۔ رات کو سائدہ مجھ سے کہنے لگی آپ نے کیوں پھر بچوں سے جھوٹ بولا ہے؟ کب تک یہی جھوٹ ہم بولتے رہیں گے؟ انہیں جھوٹی آس پر رکھیں گے؟ میں نے کہا سائدہ تو پھر میں کیا کروں؟ روتے بچے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، میں خود پریشان ہوں۔ مالک سے ہم سب نے کئی بار کہا ہے کہ تنخواہ بڑھا دیں تو کہتے ہیں کام کرنا ہے کرو، ورنہ میرے پاس ملازمین کی کمی نہیں ہے، اور تم جانتی ہو بڑی مشکل سے نوکری لگی ہے۔ وہ کہنے لگی کیا ہم اس سے چھوٹا مکان نہیں لے سکتے جس کا کرایہ کم ہو؟ میں نے کہا اس سے چھوٹا مکان کیا ملے گا، شکر ادا کرو سر ڈھانپنے کو چھت ملی ہوئی ہے، ورنہ جا کر دیکھو کہ کتنے زیادہ پیسوں پہ کرائے کے گھر ملتے ہیں۔ میں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، دوسرے کرایہ دار گھر پہ لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا، اور مجھے تو پھر اتنا گھر بھی نہیں ملے گا۔ وہ کہنے لگی آدھے سے زیادہ تنخواہ تو آپ کے گھر کے کرائے اور بجلی کے بل میں ہی چلی جاتی ہے، اور باقی جو پیسے بچتے ہیں اس سے بس 2 وقت کی روٹی ہی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ بچوں کے کپڑوں کے لیے تو پیسے بچتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا شکر کرو کہ ہم بھوکے نہیں سوتے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مالک مان جائیں، ایک بار تو بات کر کے دیکھیں۔ سائدہ نے پھر سے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اصل مجبور تو میں فاطمہ کے آنسوؤں پر ہو گیا تھا۔ میرے بچوں نے اتنے سال بس لوگوں کی اترن ہی پہنی تھی، اور اس بار پہلی بار ضد کی تھی کہ نیا جوڑا پہنے گی۔ میں نے فیکٹری سے واپس آ کر گھر کا رخ نہیں کیا، بلکہ میں اینٹیں اٹھانے کے لیے چلا گیا، جہاں مزدور رات کو اینٹیں اٹھا کر ٹرک میں رکھتے تھے۔ میں نے وہ اٹھانی شروع کر دی، اور پورا ٹرک اینٹوں سے بھرنے کے بعد مجھے 250 روپے ملا تھا۔ میرا سانس کے ساتھ سانس نہیں مل رہا تھا، پسینے سے میں شرابور ہو چکا تھا، پورے کپڑے مٹی سے بھر چکے تھے۔ جب گھر پہنچا تو سائدہ تو بہت پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اتنی دیر لگا کہ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اینٹیں اٹھا رہا تھا۔ پھر میں نے 250 روپے نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ رکھو، اس بار میں اپنی بیٹی کو اور بیٹے کو نیا جوڑا لے کر دوں گا۔ میرے خشک ہونٹوں کو دیکھ کر اور میرے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر سائدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی آپ کیوں اتنی مشقت کر رہے ہیں، میں بچوں کو سمجھا دوں گی۔ میں نے کہا نہیں، اس بار وعدہ خلافی نہیں کروں گا، تم بس یہ پیسے سنبھالو۔ اس نے وہ پیسے رکھ لیے۔ اب میں نے یہی کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ اپنی فیکٹری سے واپس گھر جانے کی بجائے میں اینٹیں اٹھاتا۔ آج بھی اینٹ اٹھا رہا تھا کہ جب تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میرے پورے کپڑے بھیگ گئے۔ کافی مزدوروں نے تو کام بھی چھوڑ دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم واپس کو جا رہے ہیں۔ لیکن ٹھیکیدار کہنے لگا کہ یہ ٹرک آج ہی اینٹوں سے بھر کر لے کر جانا ہے۔ میں اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ میرے کپڑے پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ سردیوں کی بارش تھی، اس لیے مجھے کپ کپی سی بھی طاری ہونے لگی۔ ٹھیکیدار کہنے لگا اگر تم یہ پورا ٹرک اکیلے بھرو تو میں تمہیں 350 روپے دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں اینٹیں اٹھاتا، کمر پر لاتا اور سڑک کے اوپر ٹرک پہ چڑھ کر اسے ترتیب سے رکھتا۔ مجھے رات کا 1 بج گیا تھا، اور بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں تھکن سے چور ہو چکا، اور بھوک بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ جب 350 روپے مجھے ٹھیکیدار نے دیے، لیکن میرے کپڑے تو اس وقت پانی سے بھیگ چکے تھے۔ مجھے یہ ڈر لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں پیسے گیلے ہی نہ ہو جائیں، کہیں پیسے گیلے ہو کر پھٹ ہی نہ جائیں۔ اتنی تیز بارش تھی کہ میں نے پیسے کاغذ میں لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈالے ہوئے تھے، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے مجھے 1:30 بج چکا تھا۔ گھر پہنچا تو سائدہ بے حد پریشان تھی۔ پورے صحن میں پانی بھرا ہوا تھا، اور وہ ڈول کے ساتھ پانی نکال رہی تھی۔ بچوں کو اس نے کمرے میں سلا دیا۔ وہ کہنے لگی اتنی دیر ہو گئی ہے، اوپر سے پورے صحن میں پانی بھر گیا ہے،
کمرے کی بھی چھت ٹپک رہی ہے۔ میں نے کہا بچے تو نہیں بھیگ گئے؟ مجھے اپنے بچوں کی فکر ستائی تھی۔ وہ کہنے لگی نہیں بھیگے، میں نے برتن رکھ دیا ہے، ابھی تو پانی برتن میں ٹپک رہا ہے، چار پائی تک نہیں پہنچا۔ وہ کہنے لگی آپ اندر بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے کہا جلدی آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، کمرے میں دیکھا تو دونوں بچے سو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے جیب سے پیسے نکالے تو پیسے بھیگے ہوئے تھے۔ جب تک کہ سائدہ کھانا لے کر آئی، میں نے ان نوٹوں کو سوکھی جگہ پر رکھ کر پھونکے مار کر سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا مزدوری کر کے آیا ہوں، سب مزدور جا چکے تھے، میں نے اکیلے نے کی ہے، اس لیے 350 روپے مل گیا ہے، لیکن بارش کی وجہ سے یہ سارے نوٹس بھیگ گئے ہیں۔ یہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں نمبر ہی نہ مٹ جائے، کہیں نوٹ ضائع ہی نہ ہو جائے۔ پھونکے مار مار کر میں نوٹوں کو خشک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائدہ کہنے لگی آپ کھانا کھائیں، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے بڑی احتیاط سے وہ نوٹ اٹھائے اور سامنے رکھی ہوئی رضائی کے اوپر رکھ دیے۔ وہ کہنے لگی صبح تک سوکھ جائیں گے۔ بیچاری اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ وہ باہر جانے لگی تو میں نے کہا تم کہاں پہ جا رہی ہو؟ آؤ بیٹھو میرے ساتھ، کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں کھا چکی ہوں، حالانکہ اس کے ہونٹوں سے صاف لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ کہنے لگی میں ذرا صحن سے پانی نکال لوں، اگر یہ بھر گیا تو پھر کمرے میں بھی پانی آ جائے گا اور ہمارے تو سونے کے لیے جگہ بھی نہیں بچے گی، پہلے ہی ہم زمین پر سوتے ہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میں نے کہا اگر میرے ساتھ کھانا کھا لو پھر دونوں مل کے نکال لیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں، پہلے ہی آپ دو دو جگہ کام کاج کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، میں کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اپنے پاس بٹھایا، روٹی کا نوالا توڑ کر چٹنی کے ساتھ لگا کر اس کے منہ کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں نے کہا تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ تم بھوکی ہو؟ 13 سال کا ساتھ ہے، تمہاری آنکھوں سے میں پڑھ لیتا ہوں۔ آدھی آدھی روٹی کھا لیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر تم بھوکی سو گئی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے تھے، پھر میرے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ کل کو روزہ ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ اس بار چاول نہ لے کر آؤں بلکہ بیسن لے آؤں، بچے پکوڑوں کی بڑی ضد کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اب یہ کام پہ لگ گیا ہوں، نہ روز روز مزدوری کروں گا، تم بچوں کے کپڑوں کے پیسے الگ کر کے رکھ لینا، پھر جب زیادہ پیسے ہوں گے تو اس سے بیسن لے آنا، لیکن راشن جتنا لاتی ہو اتنا ہی لانا، کسی چیز کی کمی مت کرنا۔ اب میں روز مزدوری کرنے چلا جاتا، کبھی کبھی تو 500 روپے بھی کما کر لے آتا تھا۔ رات کو میں جب بھی آتا تو تھکن سے چور چور ہوتا، کبھی کبھی تو مجھے کافی دیر ہو جاتی، بس سحری کرتا یا گھر آ کر افطاری کرتا۔ اس بار ساجدہ نے افطاری میں گنتی کے 4-5 پکوڑے رکھے ہوئے تھے اور بچے اسی میں خوش ہو جاتے تھے کہ آج پکوڑے بنے ہوئے ہیں، باقی وہی سوکھی روٹی اور کبھی دال تو کبھی چٹنی۔ بہرحال میرے بچے خوش تھے اور یہ دیکھ کر میرا سیروں خون بڑھتا چلا گیا تھا، میری ہمت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ وقت یوں ہی کٹنے لگا۔ ایک بار ساجدہ نے مجھے سارے پیسے دیے اور کہنے لگی عید آنے میں اب زیادہ دن نہیں رہے، آپ ایسا کریں بچوں کے لیے کپڑے خرید کر لے آئیں۔ میں نے سارے پیسے گن کر جیب میں ڈالے اور میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر پیسے بچ گئے تو کانچ کی چوڑیاں بھی لا کر دوں گا، فاطمہ کو بھی اور تمہیں بھی۔ یہ سن کر پہلی بار میں نے ساجدہ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ دیکھی تھی۔ فرط جذبات میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تھا۔ میں نے کہا تم میری بہترین ہم سفر ہو، ہر مشکل وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا ہے، کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ کہنے لگی یہ تو ہر بیوی کرتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہر بیوی نہیں کرتی، اکثر بیویاں لڑ جھگڑ کر اپنے میکے کو چلی جاتی ہیں، شوہر کو مشکل وقت میں چھوڑ دیتی ہیں، لیکن تم بہت اچھی ہو۔ میری اتنی سی بات پر وہ شرمانے لگ جاتی تھی، اور عورت کا اصل زیور اس کی حیا ہوتی ہے، اور وہ ساجدہ کے پاس بے شمار تھا۔ میں بڑی خوشی سے گیا تھا، اور ویسے بھی آج اتوار تھا،
چھٹی تھی، بازاروں میں ہجوم بھی بہت زیادہ تھا، میری جیب میں پیسے اچھے خاصے تھے، لیکن مجھے کوئی بھی جوڑا پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بازار دیکھا، لیکن وہاں بھی مجھے کوئی جوڑا اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں آیا تھا۔ میں سائیکل پر ہی دوسرے بازار کے لیے نکل گیا، جہاں میں نے دیکھا کہ رکشے والے نے ایک بوڑھی عورت کو بری طرح سے رکشہ مارا ہے اور وہ سڑک پر گری پڑی تھی۔ اس کے سر پر رکشہ لگا تھا اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بالکل بے ہوش تھی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں آگے بڑھا تو وہ عورت بے ہوش تھی، تقریباً کوئی 50-55 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ میں نے لوگوں کو آواز دی کہ کوئی اسے اٹھانے میں میری مدد کرے۔ میں نے ایک رکشہ روکا اور اس عورت کو اس رکشے میں بٹھایا اور خود رکشے والے کے ساتھ آگے آ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے قریبی ہسپتال لے گیا۔ وہاں پر موجود لوگ پوچھنے لگے کہ یہ آپ کی کون ہے؟ میں نے کہا کہ میری کوئی رشتہ دار ہے، آپ خدا کے لیے ان کا ٹریٹمنٹ کر دیں، یہ گر گئی ہیں اور بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے چیک اپ کیا اور کہنے لگے کہ ان کے سر پر گہری چوٹ آئی ہوئی ہے، کچھ دیر کے بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ انہوں نے ٹریٹمنٹ تو کروا دیا تھا، لیکن ابھی تک اس خاتون کو ہوش بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عصر کا ٹائم بھی گزر چکا تھا، مجھے اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر کے واپس بھی جانا تھا اور کل سے پھر میری وہی روز کی روٹین شروع ہو جانی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ اس خاتون کا علاج کریں، میں چلتا ہوں۔ یہ سن کر ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کہنے لگی کہ جب تک آپ پیسے نہیں بھریں گے ہم آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب میں نے پوچھا کہ بل کتنا ہے تو اس نے کہا 5,000۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے، 50 100 کے نوٹ، کل ملا کر 5,000 ہی بنتے تھے۔ میں نے وہ سارے نوٹ سارے کے سارے سامنے ریسیپشنسٹ کو دے دیے اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیٹی اور بیٹا میرے منتظر ہوں گے کہ میں نے ان کے لیے کپڑے لے کر آؤں، لیکن اس عورت کی جان بچانا ضروری تھا۔ اگر میں پیسے جمع نہ کراتا تو اس عورت کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی۔ یقیناً جب اسے ہوش آئے گا تو وہ اپنے لواحقین سے رابطہ کر کے ان تک پہنچ ہی جائے گی۔ جب میں گھر آیا تو سائدہ بہت خوش تھی، بچے بھی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن میرے خالی ہاتھ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ سائدہ کہنے لگی آپ تو بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا گیا ہوا تو تھا، لیکن وہاں ایک عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں اسے ہسپتال لے کر چلا گیا۔ اگر میں پیسے جمع نہ کرواتا تو اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہوتا، اسے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اب ہم لوگوں کے کپڑے اتنے ضروری تو نہیں جتنی کہ ایک انسانی جان ہے۔ میری بات سن کر میری بیٹی کا چہرہ اتر گیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگی بابا آپ نے ٹھیک کیا۔ ساجدہ بھی چپ سی ہو گئی تھی، لیکن لگ رہا تھا جیسے اسے میرا یہ عمل اچھا نہیں لگا۔ وہ کہنے لگی آپ کیا خدائی فوجدار بن جاتے ہیں؟ ہمارے حالات کون سے اتنے اچھے ہیں؟ دن رات آپ نے محنت مشقت کر کے اتنے پیسے جمع کیے کہ بچوں کے لیے عید کے نئے جوڑے آ سکے، اور ایک بوڑھی عورت کے علاج پر خرچ کر کے آ گئے تھے۔ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ نیکی کس کس نے کی ہے۔ میں نے کہا اسے نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں، میرے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ دے گا۔ سائدہ چپ چاپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، افطاری کی تیاری کرنے لگی۔ اس بار میرے بچے بہت گمسم سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ فاطمہ بار بار اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی، شاید اپنی آنکھوں میں جمع شدہ آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میرے سامنے آنسو بہا نہیں چاہتی تھی۔ کل ہی سے تو وہ ساجدہ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی دوست سے کہا ہے کہ میرے ابا جان میرے لیے گلابی رنگ کا بڑا پیارا سا جوڑا لے کر آ جائیں گے، ساتھ میں گلابی چوڑیاں بھی ہوں گی۔ میں سب کے گھر میں اپنا جوڑ اور چوڑیاں دکھانے کے لیے جاؤں گی۔ عید والے دن سب مجھے 1,000 روپے عیدی بھی دیں گے۔ شاید فاطمہ اپنے دوستوں کے سامنے پھر شرمندہ ہو جائے گی، لیکن کوئی بات نہیں، اس عورت کی جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں نے دوبارہ سے محنت کرنا شروع کر ڈالی تھی، لیکن عید میں بہت زیادہ کم دن رہ گئے تھے، اس لیے کچھ بھی کر لیتا دوبارہ سے اپنے بچوں کو عید کے جوڑے نہیں دلوا کر سکتا تھا۔ باقی کے دن بھی
یوں ہی گزرنے لگ گئے۔ چاند رات تھی، ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ ساجدہ نے انہی پیسوں میں سے کچھ پیسوں کی سوئیاں بھی منگا کر رکھی ہوئی تھیں۔ اس بار وہ عید پر سوئیاں بنائے گی۔ لیکن فاطمہ کہنے لگی کہ اماں جان، کل آپ نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا اور مجھے صبح کو مت جگانا۔ میری سہیلیاں آئیں گی تو انہیں کہہ دینا کہ مجھے بخار ہے، میں کہیں بھی باہر کو نہیں جاؤں گی۔ ساتھ ساتھ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ میرا دل کٹنے لگا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ آؤ، تمہیں خالی کانچ کی چوڑیاں خرید کے دے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں ابا، مجھے نہیں چاہیے، میں کل کو باہر ہی نہیں جاؤں گی۔ میری ساری سہیلیاں مجھے بہت زیادہ ذلیل و رسوا کریں گی، میرا مذاق اڑائیں گی کہ تم تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی اور تم نے تو جوڑا پہنا ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا اس طرح کی باتوں سے دل کو نہیں لگاتے بیٹا، میں نے تو تمہارے لیے جوڑا لینے گیا تھا، لیکن دیکھو نا، اگر تمہارے لیے جوڑا لے آتا تو وہ بوڑھی عورت وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتی یا اسے کوئی شدید نقصان پہنچ جاتا تو کتنی بری بات ہوتی، اور یہ افسوس مجھے شاید کبھی بھی نہ بھولتا۔ وہ کہنے لگے ابا جان، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے اچھا کیا، لیکن میں اپنی سہیلیوں کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، اسے اپنے پاس بٹھایا، سر پر بوسہ دیا، تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ایک بڑی سی گاڑی میرے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نیچے اترا اور کہنے لگا عرفان کا گھر یہی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ عرفان کا ہی گھر ہے، میں ہی عرفان ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس گاڑی کے پاس گیا۔ گاڑی کی پچھلی نشست کا شیشہ کالے رنگ کا تھا۔ اس نے کھڑکی پر دستک دی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی تو وہی عورت بیٹھی تھی جسے اس دن ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی بیگم صاحبہ، اس صاحب کا گھر مل گیا ہے جس نے آپ کی جان بچائی تھی۔ میں حیران و پریشان تھا، اسے کیسے پتہ چلا کہ میں نے اس کی جان بچا لی ہے؟ وہ عورت گاڑی سے نیچے اتری ہی نہیں، میرے پاس آئی اور کہنے لگی بیٹا، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، تم وہاں رکے ہی نہیں۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی کہ تم نے میری جان بچا لی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں اماں جی، یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ کہنے لگے اپنے گھر نہیں بلاؤ گے؟ میں نے کہا آپ میرے یتیم خانے میں اگر آنا چاہتی ہیں تو آ جائیں، میں نے دروازہ کھول دیا ہے اور پیچھے کو ہٹ گیا ہوں۔ وہ میرے گھر آئی، ساجدہ نے انہیں سلام کیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہنے لگی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فاطمہ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ وہی خاتون ہے جو وہ کہنے لگی خالہ جی، ابا نے پورے مہینے مزدوری اور محنت کر کے اتنے پیسے جمع کیے ہوئے تھے کہ ہمارے لیے عید کے کپڑے لاتے، لیکن ایک بوڑھی عورت زمین پر بے آسرا پڑی ہوئی تھی۔ میرے ابو جان نے ان کی جان بچائی، ہاسپٹل کا بل بھر دیا، اس لیے ہمارے کپڑے نہیں آئے، اور کل میری سہیلیاں عید پر میرا مذاق اڑائیں گی۔ بس یہی سوچ کر مجھے رونا آ گیا تھا۔ میں نے کہا فاطمہ، بری بات ایسے نہیں کہتے۔ فاطمہ انجانے میں سب کچھ بتا گئی۔ وہ خاتون کہنے لگی وہ بوڑھی عورت میں ہی ہوں، میں شاپنگ کے لیے گئی تھی، ڈرائیور کو نہیں پتہ تھا کہ گاڑی کس جگہ کھڑی کروں، تو اس لیے جب روڈ کراس کر رہی تھی تو ایک رکشے والے نے ٹکر دے ماری، میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہارے بابا جان نے ہی مجھے بچایا تھا۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں نے پوچھا تو مجھے نرس نے بتایا کہ وہ صاحب تو جا چکا ہے اور آپ کا بل بھی بھر چکے ہیں۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو بھی بلایا اور تمہارے ابا جان کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی۔ اس ہاسپٹل میں شاید تمہارے ابا جان نے ہی اپنا ایڈریس لکھوایا تھا، اور آج اسی ایڈریس کو دیکھ کر میں یہاں تک پہنچ آئی ہوں۔ اس عورت نے پرس سے کئی ہزار کے نوٹ نکالے اور فاطمہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ کہنے لگی یہ رکھ لو، اپنے ابا کے ساتھ جاؤ اور عید کا اچھا سا جوڑا لے کر آؤ۔ میں نے کہا نہیں بیگم صاحبہ، یہ آپ رکھیں، کوئی بات نہیں، بچے اگلی عید نیا جوڑا پہن لیں گے، میری نیکی کی قیمت مت لگائیں، یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کی تھی۔ وہ کہنے لگے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر ہی رہی ہوں، بیٹا تم مجھے انکار مت کرو، مجھے خوشی ہوگی۔ فاطمہ کو اس عورت نے 10,000 روپے دیے اور 10,000 ساجدہ کو دیا۔ وہ کہنے لگی انکار مت کرنا بیٹا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی تم کیا کام کاج کرتے ہو؟ میں نے بتا دیا کہ فیکٹری میں ورکر ہوں
تو مجھ سے میرے کام کی نوعیت پوچھی جانے لگی۔ میں نے اپنا کام بتا دیا تو کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، کل کو یہاں پہنچ جانا، میں تمہارے اپنے بیٹے کی فیکٹری سے نوکری لگوا دوں گا اور وہاں تمہیں بہت اچھی تنخواہ ملے گی۔ میرے بیٹے تو تم سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن آج کل عید کا ماحول ہے، سب شاپنگ پر گئے ہوئے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو جاؤ شاپنگ پر لے جاؤ، ان کی پسند کے جوڑے دلوا دو اور عید پر ہمارے گھر دعوت پر ضرور آنا، میں اپنا ڈرائیور بھیج ڈالوں گی۔ وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے جاگ چکی تھی اور ہم حیران و پریشان کھڑے تھے کہ کیا ایسے بھی اللہ لوگ دنیا میں ہیں؟ پھر مجھے خیال آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری ایک چھوٹی سی آزمائش لی تھی جس پر میں پورا اتر گیا، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی گنا زیادہ دے ڈالا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر ہی نوازتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔